الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یہ سورہ فاتحہ ہے، مکی صورت ہے، 7 آیتیں ہیں. اس میں تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنہار ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ مہربان ہیں. روز جزا یعنی بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کے بادشاہ ہیں، مالک ہیں. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ، آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے. ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، راہ سے بے راہ ہوئے. پچھلے ہفتے میں سورہ فاتحہ کی 3 آیت مالک یوم الدین کی آدھی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آ گئی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو بنیادی عقائد رکھے ہیں وہ 3 ہیں.
توحید، اس کے بعد رسالت، پھر عقیدہ آخرت۔ پہلی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ اللہ کا اسم ذات، اس سے اللہ کی توحید کو بھی بیان کیا گیا۔ عالم کے رب ہونے کے ذریعے سے توحید کو بیان کیا گیا۔ پھر اللہ کی 2 خاص صفتیں ذکر کی گئی، صفت رحمان جو دنیا و آخرت میں عام ہے، اور صفت رحیم جو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، اور وہ اس کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ ان میں جو مضامین بیان کیے گئے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہے، اور 3 ہفتوں میں اس کو بیان کیا گیا۔ تو اس سے اللہ کی توحید ظاہر ہوتی ہے۔ پھر تیسری آیت مالکی یوم الدین میں اسلام کا وہ عظیم الشان عقیدہ کہ جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے نا انشاءاللہ۔ رب کریم کا ظہور ہوگا میدان محشر کے اندر، اور وہاں اللہ کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرمائیں گے۔ بادشاہت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے یہی کہا تھا کہ اس ہفتے میں یہی بیان کریں گے کہ بادشاہت ہوتی کیسے ہے، بادشاہت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے اردو کے اندر اور مقامی زبان کے اندر بادشاہ، شہنشاہ، حاکم، حکمران، یہ سارے معنی ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ سارے الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی زبانی بادشاہ کسے کہیں گے؟ دنیا کا جو بادشاہ اور حاکم اور حکمران ہوتا ہے اس کو قوانین کے تابع ہو کر کام کرنا رہتا ہے۔ جس ملک کا جو حکمران ہے، جس علاقے کا جو گورنر ہے، وہاں جو قوانین اور جو لا بنائے جاتے ہیں اس کے تحت دنیا کے حکمرانوں کو اور بادشاہوں کو کام کرنا رہتا ہے، اس سے باہر نکل کے کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی ایسی ہے کہ اللہ تمام انسانوں کے لیے قوانین نافذ تو کرنے والے ہیں، اور انسانوں کو ان پر عمل بھی کرنا ہے، لیکن اللہ کی ذات خود تابع قوانین نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تابع قوانین نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی قیامت کا تذکرہ آیا، تقریباً 400 آیتوں میں قیامت کا منظر بیان کیا ہے قرآن کریم نے۔ جیسے بار بار نماز کا ذکر، 83 مرتبہ قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے، تو 400 آیتوں میں قرآن کریم نے قیامت کے متعلق پورے منظر، وہاں کے اصول و ضوابط، وہاں کے حالات کو، جنت و جہنم کے سارے احکامات اور ان کے حالات کو بیان کیا۔ ان تمام کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی بادشاہت دنیا کے حکمرانوں کی طرح نہیں ہوگی، وہ عجیب ہوگی، نرالی ہوگی۔ کیسی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بادشاہت کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے عرش اعظم پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت اور میرے غصے کے اندر مسابقہ ہوا، کمپٹیشن ہوا، تو میری رحمت جیت گئی اور غصہ ہار گیا، کہ رحمت غالب آ گئی غصے کے اوپر۔ اسی وجہ سے یہ میری ذات اور میری حیثیت ایسی ہے کہ میں چاہوں تو گنہگار سے گنہگار کو معاف بھی کر دوں اپنے شاہی رحم کے ذریعے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم،
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، گنہگار سے گنہگار بھی آ جائے اور میری رحمت کا دریا جوش مارنے لگے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور اس کی جو مختصر سی نیکیاں ہیں اس کو اضعاف و مضاعف یعنی دوگنا کر کے پیش کر دیتا ہوں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے پر آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس انسان سے جس شخص سے یہ کہہ دیں گے کہ بھئی بتا تیرا حساب کیا ہے، بس پھر اس کی خیر نہیں۔ ومن نوقش الحساب، جس کا حساب کھریدا گیا، یہ نقش و نگار کو نقش اسی لیے کہتے ہیں کہ کھرید کر بنایا جاتا ہے، تو جس کا حساب و کتاب نامہ اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائے وہ خوشی خوشی جنت میں جائے گا، لیکن اگر دیتے وقت پوچھ لیا کہ بھئی اس نعمت کا حساب دو تو پھر پریشان ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ کی صفت مالکیت، لیکن یہ صفت مالکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے یہ ایسی عجیب ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے میں یہ بیان کیا تھا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کی اولاد کے قدم نہیں ہٹیں گے، ہلیں گے بھی نہیں، حرکت نہیں کریں گے جب تک کہ ان سے 5 سوال پوچھ لیے نہ جائیں۔ وہ 5 سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، کہ یہ جو زندگی دی تھی 60 سال 70 سال 40 سال، اس کو کہاں کہاں خرچ کیا کھپایا بتاؤ ذرا۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اگر ہمارے حساب و کتاب میں ذرا لمبا وقت ہو جائے تو انسان کو بات یاد نہیں رہتی، اب پوری عمر کا حساب کیسے دے گا؟ تو اللہ نے یہ جو اعضاء ہیں نا انسان کے جسم کے اندر، ہاتھ پیر ناک کان شرمگا گھٹنے انگلیاں، یہ سب انسان کا آئینہ رہتے ہیں اس کی زندگی کے اندر۔ آنکھیں کیمرے والا کام کرتی ہے، جس کو بھی دیکھتا ہے کیچ کر لیتی ہے۔ انسان کے جسم کے اندر اللہ نے عجیب کشش رکھی ہے، یہ اس کی جو جسم کی جو کھال ہے، یہ کھال سورج کی روشنی کو جیسے کھینچتی ہے اسی طریقے سے انسان کے صادر ہونے والے اعضاء کو اندر جذب کرتی ہے، افعال کو، کام کو، یہ اعضاء سارے۔ اسی لیے اللہ جب سوال کرے گے بندے سے کہ تو نے اپنی زندگی میں یہ کیا، یہ سارے اعمال کیے، کیوں کیے؟ کیا تجھے میرا ڈر اور خوف نہیں تھا؟ تو بندہ کہے گا میں نے نہیں کی، جھٹلائے گا یہ میں نے نہیں کی۔ اللہ فرشتوں کو پیش کرے گا، جب یہ ہے کون ہے یہ؟ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ 2 محافظ فرشتے تمہارے پر مقرر کیے تھے، یہ نامہ اعمال کا تعویذ تمہارے گلے میں لٹکائے رکھتے تھے، جو بھی کرتا تھا لکھ لیتے تھے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ایک دائیں ایک بائیں جانب دونوں آپس میں ملتے ہیں، جو بھی عمل کرتا ہے ما یلفظ من قول، انسان جو لفظ منہ سے بولتا ہے فوراً اس کو کیچ کر لیتے ہیں۔ یہ پورا کچا چٹا اس کے سامنے لا کر ظاہر کر دیا، بھائی یہ ہے تمہارے اعمال، وہ کہیں گے میں نے نہیں کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کے اوپر جو ہے فوٹو کو چپکا دے گے، لاک لگا دے گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، یہی وہ آج کا دن ہے قیامت کا کہ ہم ان کی منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، مہر بند کر دیں گے، سیل پیک کر دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، اور پھر یہ ہاتھ جن سے اس نے کسی ناحق کو پیٹا تھا، کسی کو پر ظلم کیا تھا، یہ پیر جو کسی گناہ کی طرف چلے تھے، یہ پیر جو چوری اور ڈکیتی اور زنا کی نیت سے چلے تھے، کسی کو مارنے کی غرض سے چلے تھے، کسی کا مال ہڑپ کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی،
کان غلط بات سن رہے تھے، زبان غلط بول رہی تھی، شرمگاہ کا غلط جگہ پر استعمال کیا، یہ سب بولنے شروع کر دیں گے۔ اب یہ تو انسان بولے گا بھائی یہ ہاتھ پیر کیسے بات کریں گے؟ جس اللہ نے زبان کے اندر بولنے کی قوت پیدا کی، کیا وہ ہاتھ اور پیر کو بولنے کی قوت نہیں دے سکتے؟ پھر رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا کیا مطلب ہے؟ کہ ساری قدرت اور کائنات کے تمام تصرفات اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، جیسے چاہے یقلب کیف یشاء، جیسے چاہے اللہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے تصرفات۔ اس لیے کبھی کبھی اسباب سے جو اوپر جو چیز ہوتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان کے عقائد ضروری ہیں۔ تو اللہ جو ہے اس کے ہاتھ اور پیر کو زبان دے دیں گے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اعضاء میں سے جو عضو بولے گا وہ انسان کی ران ہوگی، کہ اس کے ذریعے سے اس نے کیا کیا غلط کام انجام دیے، وہ ران جو ہے بول پڑے گی اور تمام کی تمام چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اس وقت پھر آدمی شرمندہ ہو کر کھڑا رہے گا۔ ہم نے بارہا سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی ایسی ہے کہ اگر یہ تو انسان ہی انسان ہے، اگر کوئی جانور کسی جانور کے اوپر ظلم کرے، بار بار سنا ہے کہ بے سنگی بکری کے اوپر اگر سنگ والی بکری نے ظلم سے اس کو سنگ مارا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کو سنگ عطا کر کے اس سے بدلہ دلوائیں گے۔ یہ اللہ کی بادشاہی ہے۔ تو پھر انسانوں کے اعمال کیسے چھوٹ جائیں گے؟ یہی انتقنا کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو زبان عطا کر دی ہے، وہ تمام چیزیں بولنا شروع کریں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، یہ ساری چیزیں انسان کے جو ہے اعمال اپنے آپ بتا دیے جائیں گے، اعضاء خود بخود ظاہر کرنے لگیں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ان اعضاء کے ذریعے سے اللہ نے جہاں انسان کے بہت سارے کام آسان بنائے، ہاتھ نہ ہوتے تو کھاتے کیسے، پیر نہ ہوتے تو چلتے کیسے، آنکھ نہ ہوتی تو دیکھتے کیسے، کان نہ ہوتے تو کسی کی بات سنتے کیسے، زبان نہ ہوتی تو بولتے کیسے۔ آج ہم دیکھیں اللہ نے جن کو معذور بنایا اور اللہ نے اپنی تخلیق کا عجیب نمونہ پیش کیا تو ہم ان کو دیکھ کر شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، پاک ہے اس ذات کی تعریف ہے کہ جس نے ہمیں دوسروں کے اوپر فضیلت بخشی۔ اللہ نے حکم دیا نا، کسی معذور کو اگر آپ دیکھو، اپاہج کو دیکھو تو اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرو کہ اللہ نے ہمیں صحیح سالم بنایا۔ لیکن یہ صحیح سالم ہونا اسی وقت فائدہ مند ہے کہ جب یہ اعضاء اللہ کی عبادت میں جھکتے ہوئے رہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، آج دیکھیں دنیا کے اندر انسان کے اس عظیم الشان عقیدہ آخرت سے بے فکر ہونے کی وجہ سے دنیا میں گناہ ہی گناہ کا دور دورہ ہے، بس ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی بادشاہت سے ہم بے فکر ہو گئے، قیامت کی پکڑ سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا، یہ عقیدہ ہمارے اندر کمزور ہوتا چلا گیا، بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہوتا تو کوئی رشوت نہ لیتا، سود نہ کھاتا، سود نہ کھلاتا، چوری نہ کرتا، چوری نہ کرتا، ناحق کسی کو گالی گلوچ نہ کرتا، کسی کے خلاف پیٹ پیچھے غیبت کو بیان نہ کرتا، چوری نہ کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عبرتناک گناہوں کی سزائیں دنیا کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو زناکار ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکلیں گے، آگ کے شعلے نکلیں گے، پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ جہنم کی آگ کبھی اس کو اوپر کر رہی، کبھی نیچے کر رہی، کبھی اوپر کر رہی، کبھی نیچے کر رہی۔ اسی طریقے سے شراب پینے والا یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے
پھر توبہ کرتا ہے، پھر پیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، 3 مرتبہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، 4تھی مرتبہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جب اس کو سزا دیں گے جہنم میں، تو اس کو کھانے پینے کے لیے کیا دیں گے پتہ ہے؟ زانیہ عورت کی شرمگاہ سے نکلا ہوا پیپ دیں گے۔ وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جہنم کے اندر جہاں جہنمی سڑتے گلتے ایک دوسرے کی بدبو سے پریشان رہیں گے، زانیہ عورت کی یہاں سے نکلا ہوا خون اور پیپ اتنا بھیانک اور بدبودار ہوگا کہ تمام جہنمی اپنے جسم سے نکلا ہوا خون اور پیپ کی بدبو بھول کر اس کی بدبو سے پریشان ہو جائیں گے۔ آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر اس کی لت کم ہے؟ زنا کی حد کم ہے؟ سود اور رشوت کا بازار کم ہے؟ نہیں۔ بڑی عجیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں بھی جہنم میں۔ اسی طریقے سے سود کھانے والا، سود لینے والا، سود کے بارے میں بولنے، سود کے بارے میں گواہی دینے والا، سود کی رقم کو لکھنے والا، یہ سب کے سب جو ہے جتنے بھی لوگ وہاں دیکھ موجود رہیں گے سود لیتے دیتے ہو، سب کے سب جہنم میں رہیں گے۔ یہ ہے چیز، اس کا خوف کم ہو گیا آخرت کا، اللہ کی جزا و سزا اللہ کی طرف سے قیامت میں ہوگی، اس بات کا ڈر اور خوف کم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے گناہوں کا دور دورہ ہو رہا ہے۔ ایک شخص اللہ کے حضور عرض کرے گا میدان محشر میں، اللہ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی تو نے اتنے گناہ کیوں کیے؟ وہ کہے گا اے اللہ آپ نے پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا مجھے کہ جب ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو رہے تھے تو میں کیسے بچتا؟ تو اللہ کہیں گے کہ تو نہیں بچا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن تو نے بچنے کی دعا مانگی ہم سے، اللہ یہ گناہوں کا دور دورہ ہے، شریعت پر عمل کرنے کو ہمارے لیے آسان بنا دے، تو نے کبھی توفیق سے دعا مانگی ہمیں؟ نہیں مانگی نا، تو پھر تیرے خواہشات کا اتباع کیا تو نے۔ تو یہ ہے بادشاہت۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے سورہ معارج کی آیت پڑھی، کیا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور پورے انسان اٹھ کر قبروں سے ننگے بدن ایسی حالت میں دربار الہی میں جمع ہوں گے کہ جو بدن پر کفن لپٹا ہوا رہتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، جمع ہو جائیں گے سارے لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آواز لگائیں گے، کیا لگائیں گے؟ این الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہوں گے، مختصر سے جماعت ہوگی، وہم قلیلون، بہت مختصر سے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اجازت دے دیں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے اَيْنَ الشُّهَدَاءُ اَيْنَ الصِّدِّيقِينَ، یہ تمام ترتیب سے اللہ سب کو ہٹائیں گے، ایمان اور کفر کو الگ الگ کریں گے، پھر ایمان والوں میں سے ان کو چھانٹیں گے۔ پھر اس کے بعد عوام جو گنہگار ہوگی، پوری امت کے اندر سے گنہگاروں کے حساب و کتاب کو شروع کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، انسان ایسے حالات میں اللہ کے سامنے ظاہر ہوگا، ننگے بدن، ننگے پیر، آنکھیں جو ہے ندامت سے جھکی ہوئی ہوگی، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، دل دھڑکتے ہوئے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی ندامت سے، یہ سارے ہوں گے منظر۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول وہاں ننگے بدن سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ وہ قیامت کا 50,000 سال کا دن ایسے ہوگا کہ ساری امت حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی جتنی بھی امت ہے سب آنکھیں جھکائی ہوئی ہوگی، اور 50,000 سال کا وقفہ گزر جائے گا، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوگی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی، کسی کو ہمت نہیں ہوگی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی۔ یہ ہوگا اللہ کا خوف اور رعب
جو اللہ کی مالکیت یعنی بادشاہت کو بتاتا ہے، ظاہر کرتا ہے. یہ ہے اصل چیز. تو میرے عزیزو، جب تک کہ اس چیز اللہ کی جو ہے ربوبیت کا احساس ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا، میں اس کی ہمیشہ ایک عام مثال دیتا ہوں. ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے، ہم اسے 100 روپے دیتے ہیں کہ بھائی بازار سے جو ہے آپ جو ہے ترکاری اور فلاں چیز لے کر آئیں. اب اگر بچے کو یہ معلوم ہے کہ اگر میرے والد صاحب میرے اس 100 روپے جو دیے ہیں سامان لانے کے لیے، اس کا حساب و کتاب نہیں لیں گے، اس کا حساب و کتاب نہیں لیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ حساب و کتاب میں گھپلا بھی کرے گا، سامان میں کمی زیادتی بھی کرے گا، تھوڑے پیسے بچائے گا بھی، سامان اونا پونا خریدے گا بھی، سستا سامان لے کر آئے گا. یہ تو اسے پتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن جس بچے کو یہ معلوم ہے کہ میرے والد صاحب بڑے سخت ہیں، 1 روپے کا حساب لیتے ہیں، تو ابھی یہ بتاؤ مارکیٹ سے 100 روپے کا سامان کیسے خریدے گا؟ وہ ایک چیز پرکھ کر لے گا، 1 روپے کا حساب لکھ کر لائے گا، اور بچے ہوئی چیزیں، بچے ہوئے پیسے سارے احتیاط کے ساتھ سنبھال کر جو ہے پورا پرچہ والد صاحب کے ہاتھ میں پیش کرے گا کہ یہ دیکھو 99 روپے کا سامان ہوا، 1 روپے واپس. بس یہی ہمارا حساب و کتاب کا دن ہے. ہمارے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. تو ہم اس بھول کے اندر نہ رہیں کہ یہ زندگی ختم ہے، کھاؤ اور پیو مر جاؤ، اس کے بعد کوئی نہیں. یہ تو کفار مشرکین کا عقیدہ ہے. وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. جب قبر کے اندر جو ہے اتر جائیں گے تو کون ہمیں بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھا کر پیش کرے گا؟ کوئی نہیں پیش کرے گا. یہ بھرم کے اندر بیٹھے ہوئے. اس طرح کے کئی واقعات قرآن کریم کے اندر ذکر کیے. حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہوا. حضرت عزیر علیہ السلام کسی بستی سے جا رہے تھے تو اچانک بستی کے اندر 2-3 جو ہے لوگ مرے ہوئے دکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے دل میں سوال کیا، انا یحیی ہذہ کیف بعد الموت، انا یحیی اللہ بعد الموت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جو ہے مردے کو زندہ کرتے ہیں اس کو مرنے کے بعد. یہ دل کے اندر خیال آیا تو اللہ نے فوراً حضرت عزیر علیہ السلام کے پر موت طاری کر دی. فامات، موت طاری کر دی. اور 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام اسی حالت کے اندر رہے. 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا تو اللہ نے پوچھا، عزیر کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو؟ ہاں. تمہیں کیا ہوا تھا؟ بولے اللہ کے رسول، اے اللہ آنکھ لگ گئی تھی. بولے کتنا سوئے؟ کہا دن کا ایک حصہ ہے، مختصر سا حصہ، تھوڑا سا وقفہ سویا. اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سوئے. حضرت عزیر پریشان ہو گئے، 100 سال سوئے، میری تو حالت جیسی بھی ایسی ہے. تو اللہ نے کہا یقین نہیں آتا. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، دیکھو کھانے کی طرف دیکھو، تم نے جو ٹفن ساتھ میں لے کر چلے تھے، تمہارے پانی کی بوتل کی طرف دیکھو، لم یتسنى، سڑا نہیں ہے یہ. حضرت عزیر نے کہا کہ کھانا تو سڑ جاتا ہے، 100 سال تک کیسے رہ گئے؟ یقین نہیں آیا. پھر اللہ نے کہا وانظر الی حمارک، وہ جو جس گدھے کے اوپر تم سوار ہو کر آئے تھے نا، اس گدھے کو دیکھو کہ 100 سال کے اندر موت اس کے اوپر طاری ہو کر اس کی جو ہے گوشت اور پوست سب پگھل کر اس کی ہڈیاں ساری چکنا چور ہو گئی ہیں. تو یہ حال تو ہو سکتا ہے نا 100 سال میں. حضرت عزیر کو یقین آیا کہ میرا گدھا مڑا پڑا ہے، اس کی ہڈیاں پوری چکنا چور ہو گئی ہیں، باریک باریک ہو گئی، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے کہا عزیر یقین آ گیا کہ تم کو 100 سال موت دی، تم کو جیسے ویسے سالم کیا، صحیح اور تندرست اٹھایا. پھر 100 سال تک جو کھانا ایک دن کے اندر سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، 100 سال تک بغیر فریج کے اس کو باقی رکھا، اس کے اندر بو بھی نہیں آئی. لم یتسنى کے معنی ہے بو نہیں آئی، اس کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوئی. اور جو گدھا 30 سے 40 سال زندہ رہ سکتا ہے، اللہ نے اس کو موت دے دی، اس کی ہڈیاں بھی گلا دی، سڑا دی. 3 چیزیں ہو گئی متضاد، الگ الگ. ایک کھانا جو لمحوں میں خراب ہوتا ہے اس کو باقی رکھا، ایک انسان کے اوپر موت طاری کی، 100 سال کے بعد اسی انداز میں اس کو اٹھایا.
حضرت عزیر کو. پھر جانور کے اوپر موت طاری کی اور موت کی پوری کیفیات قبر کے اندر جس طریقے سے انسان سڑتا ہے گلتا ہے پوری کیفیات اس کے اوپر طاری کی. کتنی عجیب بات ہے. تو حضرت عزیر کو سمجھ میں نہیں آیا. پھر بھی اللہ نے کہا وانظر الی حمارک، یہ اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. وَلِنَجْعَلَهَا آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے تمہارے لیے عبرت کے لیے لوگوں کی عبرت کے لیے یہ ساری چیزیں کی ہیں. اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. کیف ننشزها، ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں. دیکھو تمہارے سامنے آنکھوں کے سامنے. دیکھتے دیکھتے حضرت عزیر دیکھ رہے ہیں وہ ہڈیاں جڑ رہی ہیں آپس میں، گوشت چڑھ رہا ہے اور چمڑا لگ رہا ہے. پھر فوراً جو ہے انگڑائی لیتا ہوا جو ہے گدھا تیار ہو. حضرت عزیر کو یقین آ گیا. یہ ہے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا مذاکرہ بھی ہے قرآن کریم کے اندر. حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم تم ہمارے خلیل اللہ ہو، کیا تمہیں یقین اور اطمینان نہیں ہے میرے اوپر. حضرت ابراہیم نے کہا بالکل یقین ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اطمینان، دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اللہ نے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لو، ان کو کاٹو، ذبح کرو اور چاروں کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے پورے آپس میں ملا دو، مکسر کر دو. پھر ان 4 پہاڑوں کے اوپر تھوڑا 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 کچھ ہڈیاں اس کی، کچھ اس کا گوشت، اس کا سب مکسر رکھ دو وہاں پر الگ الگ لے جا کر. ثم ادعوهن، پھر ان پرندوں کے نام لے کر پکارو. یأتینک سعیا، وہ پرندے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا اور پرندوں کے نام کے ساتھ پکارا تو ایک پرندے کا گوشت یہاں سے اڑ رہا ہے، اس کی ہڈی وہاں سے اڑ رہی ہے، پر وہاں سے لگ رہے ہیں، پیر یہاں سے لگ رہے ہیں اور دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے سامنے آ کر بیٹھے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کو فرمایا کیا اب یقین نہیں ہے کہ. پھر قرآن کریم کے اندر اللہ نے عمومی طور پر بات ارشاد فرمائی کما بدأنا اول خلق نعید، سن لو انسانوں جیسے تم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اسی طریقے سے دوبارہ مٹی سے اٹھائیں گے ہم تمہیں. میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے میں کہ انسان کو مٹی سے کیسے بنائے. یہ غذا کھا رہا ہے، غذا زمین سے بن رہی ہے، پھر اس غذا سے خون بن رہا ہے، منی بن رہا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں جا کر وہ قرار پا رہا ہے. یہ ساری تصرفات انسان کی زندگی پر ہوئے. تو کما بدأنا اول خلق، جیسے اس کی پیدائش ہوئی ایسے ہی دوبارہ جو ہے اس کو قبر سے اٹھائیں گے. پھر میدان محشر کا پورا جو ہے منظر آپ کے سامنے جو بیان کیا گیا اسی طریقے سے قائم ہوگا. مالکی یوم الدین، مالک اس کے اندر کئی قراتیں ہیں. ایک قرات اس میں ملکی ہے، ایک قرات مالکی یا کہ جو ہے مدہ کے ساتھ ہے. کئی قراتیں ہیں اس لیے جو ہے، لیکن صحیح قرات جو ہمارے نسخوں میں لکھی ہوئی ہے مالکی ہے، لیکن منقول اس طریقے سے بھی ہے. یوم الدین، دین کے معنی کیا ہے؟ دین کہتے ہیں بدلے کو. حدیث کے اندر آیا ہے کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا پاؤ گے. کسی کے اوپر تم نے ہنسا ہے تو تمہارا بھی ہنسا ہوگا، کسی کو تم نے رلایا ہے تو تم بھی رو گے، کسی کا ناحق مال کھایا ہے تو تمہارا بھی کھایا جائے گا. کما تدین تدان، تو دین کہتے ہیں بدلے کو. اور دین شریعت کو بھی کہتے ہیں، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے دین کا لفظ. وہ دین کے معنی کیا ہے؟ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو چلنے کے لیے منتخب فرمایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ قانون خداوندی، دستور کتاب قرآن کریم ہے. اس کے اوپر چلنے کا نام دین ہے. یہاں پر مراد جو ہے بدلے کا دن مراد ہے، یعنی قیامت کا دن ہے. اور وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ فلا تظلموا، تمہارے پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر تم نے کوئی برائی نہیں کی ہے تو پورا پورا اجر ملے گا. تم نے اگر کوئی برائی کی ہے تو پھر تم سے بدلہ لیا جائے گا، اور جس کے ذریعے سے تم نے برائی انجام دی ہے اس کو سامنے لا کر وصول کرائی جائے گی. یہ ساری تفاصیل قیامت کی ہیں.
آگے اور بھی مضامین آ رہے ہیں، قیامت کے انشاءاللہ وہاں وقتاً فوقتاً اس کو بیان کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ یہاں پر آ کر سورہ فاتحہ آدھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، نصف لی و نصف لعبدی، میرے لیے آدھی ہے اور میرے بندے کے لیے آدھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیسے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، بندے نے میری تعریف و توصیف اور میری عظمت و بزرگی کو بیان کیا۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، اللہ کہتے ہیں کہ مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا، کہ بادشاہت یہ عظمت اور بزرگی کا مقام ہے، اس کو بیان کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے آیت کریمہ جو میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے۔ ھذا لنصف لعبدی ونصف لی، کہ یہ آدھا میرے لیے ہے اور آدھا بندے کے لیے۔ آدھی کیسی ہے؟ ایاک نعبد یہ اللہ کے لیے ہے، ایاک نستعین بندے کے لیے ہے۔ کہ عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی جاتی ہے۔ عبادت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ التضرع، عاجزی، ذلت کا اظہار۔ سجدے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آج تو ہمارے پاس سجدوں کے اندر قالین نرم نرم چیز آ گئی۔ اصل میں سجدے کا مفہوم قالین کے اوپر سجدہ کرنا نہیں ہے، زمین پر سجدہ کرنا ہے۔ اس لیے مسجد نبوی میں زمین ہی رکھی گئی، چھپر نہیں بچھایا گیا تھا، پھر اس کے اوپر چٹائی نہیں بچھائی گئی تھی۔ بارش ہوتی تو کیچڑ کے اندر پیشانی لپت ہوتی۔ ایک صحابی ایک مرتبہ نماز پڑھتے پھونک مار رہے سے، اللہ کے رسول نے کہا یا افلاح، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو، پھونک مت مارو، کیا تم نہیں جانتے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اپنی پیشانی کو خم آلود کرو، جھکاؤ اپنی پیشانی کو۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے۔ پھر اس سے اگر وسیع مفہوم اگر آپ کو سمجھنا ہے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے حیات طیبہ میں ایک غیر مسلم شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہ لاکھوں کا مجموعہ جا رہا ہے خانہ کعبہ میں، پتھروں کے گھر کو سب سجدہ کر رہے ہیں، اس کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ تو جو ہے یہ بھی تو شرک ہوا نا۔ تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم سجدہ پتھر کے گھر کو نہیں کرتے، ہم رب البیت کو سجدہ کرتے ہیں، جو اس گھر کا مالک ہے ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ سر جہاں ہم نے رکھا ہے تو اس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کافر ہے وہ جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، کافر ہے وہ جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، سر رکھ دیا ہے ہم نے درے جانا سمجھ کر۔ یہ درے جانا ہے، یہ تو صرف ایک سمت بنائی گئی ہے، اور خانہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محاذات میں، اس کے مقابل میں فرشتوں کی عبادت بیت المعمور بنائی ہے، اور بیت المعمور کے اوپر پھر عرش اعظم اللہ کی کرسی ہے جس کے اوپر اللہ جو ہے جلوہ افروز ہے۔ یہ ساری چیزیں طے بتائے ہیں، اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ جو تجلی اور انوارات اللہ کے ظاہر ہوتے ہیں وہ خانہ کعبہ پر ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی تجلیات کو اور اپنے ظاہر اور باطن کو بندگی کی صفت کے ساتھ جو جاتا ہے نا، تو طواف کرتے ہوئے اللہ کی زیارت کرتا ہے، طواف کرتے ہوئے اللہ کو دیکھتا ہے، وہاں کے سجدوں میں اسے اللہ نظر آتا ہے۔ یہ عجیب کیفیت ہے وہاں پر۔ تو خانہ کعبہ کوئی پتھر کی جگہ نہیں، بت خانہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی تجلیات ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے یہ۔ اسی لیے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے محمود و ایاز کا۔
کہ محمود و ایاز، محمود بادشاہ تھا، ایاز غلام تھا، تو سارے درباری اس سے جلتے تھے کہ بادشاہ کو اتنا عزیز کیوں ہے، تو انہوں نے شکایتیں کی۔ بادشاہ نے کہا اچھا کسی دن میں ان کا امتحان لوں گا۔ ایک دن بادشاہ نے تمام خاص مقربین کو بلایا اور کہا آج کے دن میرے محل میں سے تمہیں اجازت ہے کہ جس کی جو چیز پسندیدہ ہو وہ لے لو۔ کسی نے جام کی سرائی اٹھائی، کسی نے قالین اٹھایا، کسی نے ہیرے جواہرات اٹھائے، کسی نے بادشاہ کا جو ہے تاج لے لیا، کسی نے بادشاہ کا جبہ لے لیا، کسی نے جو ہے بادشاہ کے جوتے لے لی۔ آخر میں ایاز رہ گیا۔ ایاز نے کہا، ایاز سے پوچھا گیا کہ تم کیوں کھڑے ہو، تم کیوں نہیں لیتے، کہ تمہیں کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ تو ایاز نے کہا کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، بس مجھے آپ کا تقرب چاہیے، آپ مجھے اپنا بنا لیں، میری ساری زندگی آپ کے نام ہے، یہ ساری چیزیں میرے لیے ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو کر رہتا ہے اللہ ساری دنیا کو اس کے لیے غلام بنا دیتے ہیں، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر ہوائیں اس کے اشارے پر چل رہی ہیں، پھر بارشیں اس کی دعاؤں سے ہو رہی ہیں، سارے مسائل اس کی دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں، مسائل ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں؟ آپ دور صحابہ کو پڑھیں، ان کی تسیرت کو دیکھیں، ایک ایک صحابی اپنی جگہ پر ایک روشن دروازہ تھا، ان کی تاریخ کو پڑھیں، کیسے وہ لوگ تھے۔ یہ عبادت کے مفہوم کو انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے ہمارے ضلع کا اجتماع ہے اوسے کے اندر 5-6 دسمبر کو، تو ہمارا سفر ہے اوسے کا، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ اتوار کو تفسیر نہ ہو، یہ تو ہمیں وہاں پر 4 بجے تک پہنچنے کے لیے کہا گیا، اور 4 تاریخ کو اتوار کا دن آ رہا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد میں دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ تفسیر چھوڑے جائے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر ساری چیزیں جو ہے نظم کی شکل میں ہیں تو اجتماعیت میں ساتھ رہنا پڑتا ہے، تو اس لیے میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی پہنچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ میں جو ہے بچوں کو لے کر چلیں، علماء کے اکابرین کے بیانات کو سنیں، اپنی زندگی میں انقلاب لے کر آئیں۔ اپنی یہ ساری جو محنتیں ہو رہی ہیں، تفسیر ہو رہی ہے، جمعہ بیانات ہو رہے ہیں، جماعت کی جو ہے شکل میں کام ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، یہ سارے میرے عزیزوں اپنے ایمان کی فکر کے لیے ہو رہے ہیں کہ کہیں ہمارا معاملہ ایسے ویسے نہ ہو جائے، انسان دنیا میں خاتمہ بالخیر کے ساتھ جائے دنیا سے، اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ تو آئندہ ہفتے آپ سبھی حضرات بھی پہنچیں، ہر مسجد سے گاڑیوں کا نظم بھی کیا گیا ہے، آپ مسجد کے ذمہ داروں سے ربط کریں اور اپنے اپنے حساب سے جو ہے اپنے وقت کے حساب سے اپنی اپنی جو ہے جماعت بنا کر وہاں پر پہنچیں اور بیانات کو سنیں، ادھر ادھر جو ہے پھرنے سے گریز کریں، خاص اہتمام کریں دعاؤں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں امت مسلمہ ایک جگہ جمع ہوتی ہے اور ایک ساتھ جب بزرگ بھی، بچے بھی، جوان بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، تو اللہ کو ندامت ہوتی ہے کہ ان کی دعا کو کیسے رد کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو دعا کے قبول ہونے کے بہت سارے مواقع ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس سلسلے میں اور اپنی خواتین کو بھی، مستورات کو بھی شریعت کا پابند بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و سنت کے موافق، شریعت مطہرہ کے موافق عمل پیرا ہونے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی طرفۃ عین۔ اے مولا کریم، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ کریموں کے کریم ہیں، آپ آقاؤں کے آقا ہیں،
آپ مالک دو جہاں ہیں، آپ تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، آپ رحیم بھی ہیں رحمان بھی ہیں، آپ کریم ہیں، ہمارے ساتھ شفقت و کرامت کا معاملہ فرمائیے، آپ رحمان و رحیم ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے مولا کریم آپ کی ذات ستار ہے، آپ ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیے۔ اے مولا کریم آپ کی ذات غفار ہے، غفاریت کا معاملہ فرمائیے۔ مولا ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ اے مولا کریم سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے، دنیا و جہان میں ہر خیر عطا فرمائیے، ہر بھلائی ہمارے لیے مقدر فرمائیے، ہر مصائب اور مصیبتوں سے ہم سب کی اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، تمام فتنوں سے فسادات سے ہر طرح کے شر سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا کریم یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، یہ ٹوٹی پھوٹی تلاوتیں، یہ ٹوٹے پھوٹے روزے و ذکر و اذکار مولا اس قابل تو نہیں کہ آپ کے دربار میں پیش کیے جائیں، لیکن مولا کریم آپ غفور الرحیم ہیں۔ اے مولا کریم آپ کی رحمت آپ کے غضب پر غالب ہے۔ اے مولا کریم بس اپنی فضل و رحمت کا معاملے سے اے مولا کریم ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائیے، دعاؤں کو قبول فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستقرہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں اے مولا کریم صحت و عافیت عطا فرمائیے، تندرستی عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم اپنے خزانے غیب سے انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم اچانک آنے والی مصیبتوں سے، اچانک آنے والی موت و حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا کریم ہم تمام کو شریعت پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، جب تک بھی آپ زندہ رکھیں اسلام پر زندہ رکھیں، اور جب میرا اور اس مجمع کا اور پوری امت مسلمہ کا خاتمہ ہو تو ہم سب کا خاتمہ اپنے فضل و کرم سے ایمان پر فرمائیے۔ مولا دنیا و آخرت میں ہماری ستاری کرتے رہیے، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کرتے رہیے، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ مولا جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے، ان کے حساب و کتاب کو آسان فرمائیے۔ اے مولا کریم اس دنیا کے غم سے فکر آخرت ہمیں عطا فرمائیے، دنیا کے غم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، آخرت کی فکر اور عقیدہ آخرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والا بنائیے۔ مولا ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہر ایک کے دل میں جو جو آرزوئیں تمنائیں ہیں نیک اور مخلصانہ اے مولا کریم جس کی جو مسائل ہیں اے مولا کریم نیک اور مخلصانہ طور پر جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دعاؤں کی امید رکھتے ہیں مولا تمام کی دعاؤں کو، تمام کی آرزوؤں کو، امیدوں کو اپنے فضل سے پورا فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرمائیے۔ ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا